بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں، ایک تو آج جیسا کہ معلوم ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پہ بتایا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ انڈیا پاکستان پہ ایک اور اٹیک پلان کر رہا ہے، ایک اور حملہ پلان کر رہا ہے اور یہ خطرناک ہوگا خطے کے لیے بھی۔ یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے اور پاکستان نے اس پہ صرف محض ایک سیاسی بیان نہیں دیا بلکہ دفتر خارجہ میں انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کو آج بلایا گیا اور بلا کے باقاعدہ طور پہ اس کو بھی وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ معلومات ہیں اور اگر انڈیا کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی، کوئی اس طرح کا کام کیا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا اور اس کو رسپانس کرے گا۔ یہ اگر تو یہ صرف پریس کانفرنس کی حد تک بات رہتی تو کہا جا سکتا تھا کہ ایک سیاسی بیان ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے، ادھر انڈیا سے بھی سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں اور پاکستان نے بھی رسپانس کر دیا، لیکن جو سفارتی سطح پہ ڈپٹی ہائی کمشنر انڈیا کو بلایا جانا اور اس کو باقاعدہ طور پہ انفارم کرنا اور وارن کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ محض سیاسی بیان نہیں تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کیوں انڈیا اٹیک کرنا چاہ رہا ہے۔ جو پلوامہ ڈرامہ کا جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا وہ اس اسکرپٹ کے تحت وہ گولز تو کیا اچیو ہونے تھے انڈیا کو اور +2 کنٹریز کو، انڈیا کے ساتھ امریکنز بھی تھے، اسرائیل بھی تھا، ان کو گولز تو کیا اچیو ہونے تھے بلکہ اس کا اپوزٹ ان کو انتہائی سختی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ رسوائی اٹھانا پڑی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں کامیابی دی، سفارتی میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، جنگی میدان میں بھی، اور پاکستان نے ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا اور اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جبکہ میڈیا کی طرف سے بھی، فوجی قیادت کی طرف سے بھی ہماری۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو تازہ ترین سروے آئے ہیں انڈیا کے، اس میں ہے کہ مودی کی پوزیشن کمزور ہے اور پہلے جس تناسب سے بی جے پی کامیاب ہو رہی تھی اور ان کا جو سیاسی اتحاد NDA وہ کامیاب ہو رہا تھا، اب نئے سروے کے مطابق، تازہ ترین سروے کے مطابق اس میں کمی آئی ہے اور لگ رہا ہے کہ مشکل ہو جائے گا حکومت آسانی سے بنانا۔ تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایڈونچر کر لیا جائے اور عین پولنگ سے 1-2 دن پہلے یا پولنگ ڈے پہ اس طرح سے کیا جائے، تاریخیں ایسی ہوں کہ انڈیا میں ایک طوفان مچا دیا جائے کہ مودی نے بہت کامیاب حملہ کر دیا ہے اور بہت کامیاب ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے اپنے اہداف کو نشانہ بنا دیا ہے، اور اس کی کلیئرٹی ہوتے ہوتے الیکشن گزر جائیں 3 بڑی ریاستوں میں خاص طور پہ۔ تو اس لیے یہ ایک ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، کیونکہ پلوامہ ڈرامہ جو ہے وہ صرف انڈیا کا اسکرپٹ نہیں تھا، اس میں امریکنز بھی شامل تھے اور اسرائیل بھی شامل تھا، اور امریکنز کے وزیر خارجہ جو ہیں پومپیو، وہ جس طریقے سے اجیت ڈوول سے رابطے میں تھے اور ان اپنے ہم منصب کے ساتھ رابطے میں تھے اور انڈین لیڈرشپ کے ساتھ، ان کی زبان اور انڈیا کی زبان ایک ہی طرح کی تھی۔ پریس کانفرنس میں بھی، گفتگو میں بھی، ادروائز بھی جو پریس ریلیز ایشو ہو رہے تھے اس میں بھی، تو سبکی کا سب کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر F-16 کا ایشو تھا، ہم نے F-16 گرا دیا، انڈیا کا کلیم تھا۔ وہ امریکنز نے جب آ کے خود کاؤنٹنگ کی تو پتہ چلا کہ یہ بھی جھوٹ ہوا، اس میں بھی پاکستان اللہ کا شکر ہے بچ نکلا، ورنہ امریکہ کا نیا ڈرامہ شروع ہو جانا تھا کہ آپ نے ہم سے F-16 اس مقصد کے لیے نہیں لیے تھے، مس یوز ہوا ہے۔ پھر مولانا مسعود اظہر کا معاملہ، اس کو عالمی دہشت گرد قرار دے کے پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ قرار کرنا اور پھر اقتصادی پابندیاں عائد کرنا، وہ ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا۔ وہ پاکستان کے دوست ملک چائنا نے اس کو سبوٹاج کر دیا، امریکن پلان کو، انڈین پلان کو، برٹش پلان کو، فرانس کے پلان کو مل کے آئے تھے۔
تو جس طریقے سے ناکامیاں ہوئی ہیں اور اس کا امپیکٹ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سارے کا سارا ہی فراڈ تھا جو کلیم کیا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے یا مودی سرکار کی طرف سے، تو وہاں کے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو بھی، انڈین آرمی کو بھی اور بی جے پی کو تو ہے ہی، سب کو سخت ترین مزاحمت اور سخت ترین سبکی اور رسوائی کا سامنا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کو اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے کی جائے گی، انڈین الیکشن سے، اور خاص طور پہ 3 بڑی ریاستوں میں جب الیکشن ہوگا، تو اس لیے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایویں بے پر کی اڑائی ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان کو یہ انٹیلیجنس جو معلومات ہیں، پاکستان کا اپنا نیٹ ورک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے انڈیا میں، اور ادروائز جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اس سلسلے میں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا صرف پاکستان کو نہیں ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ چائنا کو بھی، سی پیک کو فل سٹاپ لگانا ہے۔ پھر افغانستان میں جو امریکہ ہے وہ اپنی پسند کی مذاکرات چاہ رہا ہے، اپنی پسند کا عبوری سیٹ اپ چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے انڈیا کے ذریعے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ جو عبوری سیٹ اپ ہو اس میں انڈین مفادات کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور انڈیا کا بھی رول ہو، جو پاکستان کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، چائنا کو قبول نہیں ہے، رشیا کو ایون قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، تو سی پیک کا معاملہ، افغانستان کا معاملہ اور انڈیا کے اپنے اندر جو انتخابات ہونے ہیں اور اس میں مودی جی کو سپورٹ کرنا، تو یہ ساری چیزوں کا دیکھا جائے تو اس میں بات میں وزن نظر آتا ہے، اور یہ انٹیلیجنس معلومات کوئی ویسی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی فورسز بھی تیار ہیں، اور نہ صرف گراؤنڈ پہ تیار ہیں بلکہ ہر طرح کی فورسز تیار ہیں، اور انشاءاللہ توقع یہی ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کچھ ہوا تو اس کا جواب شاید پہلے سے زیادہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی ہمارے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو فوجی ٹارگٹس تو ہمارے نشانے پر بھی ہیں، پاکستان کے نشانے پر بھی ہیں، اور شاید پاکستان کے نشانے پر بھارت کے جو فوجی ٹارگٹ ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں۔